اور جب مردے کو نہلانے دھلانے کی تیاری چل رہی ہوتی ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مردے کی جو روح ہے وہ دیکھ نہیں رہی ہوتی ہے، مردے کی روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنی باڈی کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ روح جسم سے تو نکل گئی فرشتوں کے انڈر میں، لیکن پھر وہ ارد گرد ہوتی ہے اور وہ یہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ، اور وہ روح سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اب ہماری باڈی کو نہلایا جا رہا ہے، دھلایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، اور وہ ان لوگوں کو روتا ہوا بھی دیکھتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کے جن چیزوں کو وہ دیکھتی ہے اور دیکھ سکتی ہے، یہ اس وقت تک کا معاملات ہیں جب تک کہ اس کی روح اس مردے کو قبر میں نہ رکھ دیا جائے اور اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹانے نہ دیا جائے۔ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جائے اور اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی گئی، اب اس کے بعد اس کی روح کا دنیا میں آنا بری روح کا یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پھر قید خانے میں قید ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت جب اس کو جنازہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، کفنایا جا رہا ہوتا ہے، دفنانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ روح خود اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور جب اس کا لوگ جنازہ لے کر چلتے ہیں تو نیک بندہ کہتا ہے کہ جلدی لے کر چلو، مجھے اس دار فانی سے، اس ختم جو ہو گئی ہے زندگی اور دنیا، اس سے مجھے دور لے کر چلو اور مجھے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، یعنی جو قبر میری اصلی ٹھکانہ ہے مجھ کو وہاں پہنچا دو، کیونکہ اسے وہ اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم جہاں جانے والے ہیں یعنی قبر میں، وہ قبر ایک بہت ہی خوبصورت طرح سے سجی ہوئی ہے، اور وہاں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کے نظارے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ ساری چیزیں مردہ سمجھ چکا ہوتا ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے، تو وہ جلدی کرتا ہے کہ مجھے دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو، مجھے اصل ٹھکانے میں جلدی پہنچا دو۔ مجھے اسی وجہ سے میں نے اچھے کام کیے تاکہ جلدی میرے اللہ سے میری ملاقات ہوگی اور قبر میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ برا بندہ، گناہگار بندہ، وہ چیخ چیخ کر آواز دیتا ہے اپنی زبان قلب سے، حالانکہ وہ ظاہری طور پر تو نہ چیخ سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن جہاں تک آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی احادیث سے جو ہم کو ملتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے کہاں لے کر کے جا رہا ہو؟ گناہگار بندہ کہتا ہے کہاں لے کر کے جا رہا ہو؟ مجھے مت لے کر کے جاؤ، میں یہ گھر مکان میں نے بڑی محنتوں سے بنایا تھا، مجھے اپنے گھر سے کیوں جدا کر رہے ہو؟ مجھے یہاں سے کیوں لے کر کے جا رہے ہو؟ اس اندھیری قبر کے اندر جہاں نہ لائٹ ہے، نہ جہاں بچھونا ہے، نہ جہاں کوئی آرام ہے، وہ اس کوٹری کے اندر، قبر کے اندر مجھے کیوں لے کر کے جا رہے ہو گڑھے کے اندر؟ تو اس کے لیے وہ بہت خوفناک پل ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر ہمارے اچھے عمل ہیں تو پھر موت سے ہی انسان کی زندگی بہترین شروع ہو جاتی ہے۔ جو اصل زندگی ہے نا مومن بندے کی، وہ موت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں الناس نام، سارے لوگ سو رہے ہیں، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں سب کے سب سو رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیا خواب؟ مولا علی فرماتے ہیں کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی بچے ہیں، کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میرا محل ہے، کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں جہازوں میں اڑتا ہوں، کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا میں ہمارے مکان ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی موت آتی ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خواب سے جاگ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اوہو یہاں تو کچھ نہیں، وہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی بچے ہیں، میں تو خواب دیکھ رہا تھا میرا گھر مکان ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا کہ بہترین زندگی ہے، لیکن یہاں قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو خطرناک موذی ہیں، یہاں تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، اژدہے ہیں، یہ تو بھینچ ڈالنے والی قبر یہ ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر بندے کے عمل اچھے ہیں تو اس کے لیے ساری کی ساری آسانیاں ہیں۔ اگر قبر سے انسان نکل گیا تو جتنی بھی آنے والی منزلیں ہیں انشاءاللہ سب سے نکل جائے گا، اور جب مردے کا انتقال ہوا کرے نا تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ایصال ثواب اس وقت کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تیسرے دن، لیکن ہم کو چاہیے اسی وقت سے ہم اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آقا علیہ السلام نے تلقین بھی اس بات کی ہے کہ جب مردوں کو دفنا دو تو اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو، تو یعنی کہ اگر ہم اس وقت ایصال ثواب کریں گے، اس کے نام سے صدقہ دے دیں یا اس کے لیے ہم قرآن مقدس اس کو پڑھ کے ایصال کر دیں تو پھر انشاءاللہ اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی بخشش فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔